بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچایا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا، تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، لہٰذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس حبش کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ ملا گیا، آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بیٹھ کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ کہا، نہیں، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کام ہی ایسا کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرے پیسہ لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ آپ نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل میں گئی ہے اور آپ وہاں نہ جائیں، جنگل بہت خوفناک ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نکل گیا، اور جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران تھا کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے ابھی تک اس بکریوں کو کھایا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ میمونہ جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بھیڑ اور بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا، لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں چراتی ہی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، دوسرا کیا دیکھا، کیا کہا، میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں اور کبھی ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں کھانے کی بجائے چرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سے محبت ہے نا۔ بکریاں چرا رہی ہے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران اور پریشان کھڑا، یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہ
سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا، یہ فطرت کیسے بدلی؟ میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی۔ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن ان شیروں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔